صفت کی ہر شگوفے کی صورت کو ایک کلی میں اور ایک گل میں تبدیل کر کے اس کی رنگت کو گہرا کر دیا، خوشبو کو بھڑکا دیا اور گلشن کو ایک نئے رنگ کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ معتمد عمل ادب کا ہے۔ اگر کسی کو ادب حاصل نہیں تو اس کا عمل کتنا ہی خوب ہو، مگر حضور الہی میں کسی عمل کی قیمت ادب کے بغیر نہیں، کہ خود فرمانے والی ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہونے کا قرینہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں بھی جب کھڑے ہو تو قانت ہو کر کھڑے ہو، یعنی ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ تمہارے ہاتھوں کا قرینہ ادب پر دلالت کرے، تمہاری نظروں کا قرینہ ادب پر دلالت کرے، اور تمہارا عبادت گزاری کا پہلو ادب پر دلالت کرے۔ یہ تو ادب الہی ہے۔ اب آئیے ادب نبوی پر قرآن کریم میں کیا دلالت ہے؟ ارشاد خداوندی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور اگر تم نے اس طرح آواز بلندی کے پہلو کو تم نے ادب کے قرینہ میں بدل کر کے نہ رکھا تو تمہارے اعمال کو حبط کر دیا جائے گا۔ حبط کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ جل جائیں اور پھر پلٹائے نہ جا سکیں، ان کی قدر و قیمت مٹ جائے اور پھر دوبارہ ان کی شان اور قیمت کو کسی طریقے سے قائم نہ کیا جا سکے۔ پتہ یہ چلا کہ بے ادبی تباہ کر دینے والی ہے اور ادب اٹھا دینے والا ہے، بڑھا دینے والا ہے، شادمانی دینے والا ہے، رفعتیں دینے والا ہے، مقدر سجا دینے والا ہے اور بخت بنا دینے والا ہے۔ بس ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جب نبی کریم خاتم النبیین سید الاولین قائد غر المحجلین حضور رحمت عالمیہ معلم مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآبائہ وآلہ وصحبہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر اس کے 2 مالے تھے۔ آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ نیچے والے مالے پہ میں رہ لوں گا، آپ بالا جو مالا ہے اس پہ آپ رہیں گے، اوپر والی منزل پر آپ رہیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا ابو ایوب میرے پاس بوڑھے بھی آئیں گے، میرے پاس ناتواں بھی آئیں گے، میرے پاس کمزور بھی آئیں گے، وہ بالائی منزل پر نہیں جا سکیں گے، میں نیچے رہوں گا۔ حضرت ابو ایوب یہ ہو نہیں سکتا تھا میرے آقا کوئی بات فرمائیں تو اس سے اختلاف کریں۔ عرض کیا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کو نیچے والی منزل پر مقیم کر کے خود اوپر والی منزل پر رہنے لگے۔ اور یہ توجہ کیجئے گا اس بات پہ، آپ نے اپنے بیوی اور بچوں کو ایک بات فرمائی، فرمایا اب حضور زیریں منزل پر رہ رہے ہیں، سنو گھر میں کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی بڑا، کوئی مرد چھت کو یوں ایک سمت سے دوسری سمت میں نہیں گزرے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا نیچے حضور ہے، دیواروں کے ساتھ ساتھ سے چلو گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اوپر کی منزل پر وہ جھاڑو بھی نہیں لگاتے تھے کہ گرد نیچے نہ جائے، وہ اس طریقے سے کپڑے سے گھر کی صفائی کرتے تھے کہ نیچے کوئی چیز گرنے نہ پائے۔ میں پوچھتا ہوں خیر القرون کے لوگوں نے، صحابہ کرام نے حضور کا ادب کر کے بتایا کہ ادب ہی تو دین کی جان ہے، ادب ہی تو دین کی اصل ہے، ادب ہی تو دین کی وہ بنیاد ہے۔ جسے ادب مل گیا اسے خدا مل گیا، جسے ادب مل گیا اسے مصطفیٰ مل گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ادب والوں نے کہا ہے فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یداہنوہ فی علم ولا کرم۔ کہا مصطفیٰ کریم سارے فضائل اور محامد اور کمالات میں سب سے آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی اور رسولوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ فاق النبیین
فی خلق وفی خلق، آپ اپنے اخلاق میں اور تخلیق میں سب سے آگے بڑھ گئے. ولم یدانوہ، اور کوئی آپ کے قریب نہیں ہے، کوئی آپ کے برابر کا نہیں ہے. فی